اس میں نے جیسے عرض کیا کہ اگر تو سمپل نزلہ زکام ہے لیکن اس میں ڈفرینشیٹ کیسے کریں گے؟ ڈفرینشیٹ کی ضرورت نہیں ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اس وقت ایون عالمی ادارہ صحت نے بھی نمبر آف پیشنٹ کاؤنٹ کرنا بند کر دیے ہیں. دنیا میں اتنے لوگ افیکٹ ہو چکے تھے کہ انہوں نے کہا کہ جن کو سمپل نزلہ زکام ہے اس کو تو آپ نے ڈائگنوزس کی طرف نہیں جانا کیونکہ وہ خود بخود ٹھیک ہو جائے گا. اس میں جیسے 5 دن میں نے بتایا کہ اس میں کمیونیکیٹ کرتا ہے, اس کے بعد آہستہ آہستہ سیٹل کر کے ود ان اے ویک ٹائم بندہ بالکل نارمل ہو جاتا ہے. تو ہمیں ڈائگنوسس کی ضرورت وہاں پیش آتی ہے جہاں کہ وہ بندہ کمپلیکیٹ ہو رہا ہو, ریکور نہ کر رہا ہو, تو پھر ہم اس کو جاتے ہیں ڈائگنوسس کے لیے کیونکہ اس وقت آپ کو اینٹی وائرل ٹریٹمنٹ سٹارٹ کرنا ہوتا ہے. تو اگر کسی بندے کا جیسے میں بتایا کہ سانس خراب ہونا شروع ہو گیا ہے یا ایون اس کو فٹس پڑنا شروع ہو گئے ہیں, ریسپریٹری ڈسٹریس میں چلا گیا ہے, یا پھر اس کو وامٹنگ ڈائریا شروع ہو گیا اور ساتھ میں ہمیں ہسٹری آف کانٹیکٹ بھی پتہ لگ رہی ہے, دین وی گو فار دی ڈائگنوسس. اس میں ریپڈ ٹیسٹ کر کے اس میں کیچ پوائنٹ صرف یہ ہے کہ جو اینٹی وائرلس ہیں جو کہ اس میں سٹارٹ کرنی ہوتی ہیں, دی بیسٹ ریزلٹ از اف یو اسٹارٹ دی ٹریٹمنٹ ود ان 48 آورس, کیونکہ اگر آپ 48 آور گزار لیتے ہیں تو پھر جو اس اینٹی وائرل کا افیکٹ ہے وہ اتنا بہتر نہیں ہوتا. اور جیسے ہی آپ کو شک پڑتا ہے آپ ریپڈ ٹیسٹ کرتے ہیں اور کنفرم ہوتا ہے, یو ہیو ٹو اسٹارٹ امیجیٹلی. اس سے نہ صرف اس کا ڈیزیز کا اسپین کم ہو جائے گا, اس سے ہونے والی کمپلیکیشنز بھی ختم ہو جائیں گی, اور جو 0.5 سے کم % مورٹیلٹی ہے ایون یو کین ریڈیوس دی مورٹیلٹی. سرکاری ہسپتالوں میں تشخیص جو ہے وہ بالکل مفت ہے, عوام جا سکتے ہیں تشخیص کروا سکتے ہیں؟ جی, اس وقت ریپڈ ٹیسٹنگ کی سہولت موجود ہے ہاسپٹلس کے اندر, الائزا کی سہولت موجود ہے, ٹیمی فلو جس کی میں اینٹی وائرل کی بات کر رہا تھا وہ اس وقت سرکاری ہاسپٹلس میں ساروں میں اویلیبل ہے, ڈسٹرکٹس کو بھی دے دی گئی ہے. الائزا جو ہے وہ H1N1 اسپیسیفک تو نہیں ہے؟ جی, الائزا اسپیسیفک ہوتا, الائزا جو اسپیسیفک ہوتا ہے, ایون اگر آپ کو فردر ضرورت ہو تو یو کین گو فار ریئل ٹائم PCR جو کہ آپ کو ایون جنوم تک دے دیتا ہے. سو اسپیسیفک ہر چیز اویلیبل ہے. اب PCR جو ہے وہ ایک ڈائگنوسس کا طریقہ کار ہے جو بہت ایکسپینسو ہے. سرکاری ہسپتالوں میں یہ گورنمنٹ کی طرف سے فی الحال فری دیا جا رہا ہے, اس لیے اگر کسی کو شک ہے تو اس کو صرف یہ کرنا ہے کہ وہ کسی سرکاری ہاسپٹل میں جائے, وہاں جا کے ڈاکٹر اگر دیکھے گا کہ اس کے اندر علامات ایسی ہیں, اگر اس کے اندر کوئی کانٹیکٹ کی ہسٹری آتی ہے, انٹرنیشنل ٹریول کی ہسٹری آتی ہے, ہی ول ریفر ہمسیلف, یو ڈونٹ پیپل ڈونٹ ہیو ٹو پے اینی تھنگ فار دیٹ. کیا پاکستان میں واقعتاً ڈائگنوسس مفت ہے؟ کسی بھی شخص کو اگر ہسپتال میں لے جایا جائے تشخیص کے لیے, ادویات کے لیے, اس کو مفت ادویات واقعتاً مہیا ہیں؟ دیکھیں, آپ پنجاب کی حد تک تو یہ کہہ سکتے ہیں, پنجاب میں تو ہماری گورنمنٹ نے فری میڈیسن تمام کے تمام اسپتالوں میں, ڈسٹرکٹس میں بھی فنڈ دیے ہوئے ہیں اور مل رہی ہے. اور اس طرح کی جو نئی ڈیزیزز ہیں جب اس کی ڈیمانڈ اتنی جتنی آئے گی, اگر ریسورسز اور کی ضرورت ہے تو پنجاب گورنمنٹ ہیز نو ہیسیٹیشن. لیکن جب ہم سرکاری ہسپتالوں میں دیکھتے ہیں ریگولر ڈیزیزز کے لیے جو ٹریٹمنٹ اویلیبل ہے دیٹ از ان اے ویری پیتھیٹک کنڈیشن. آپ کے ہاسپٹلس کلین نہیں ہیں, پیشنٹس اپنے لواحقین کے ساتھ باہر فٹ پاتھوں پر بیٹھے ہیں, پارکس میں موجود ہیں, بیڈز اویلیبل نہیں ہیں. تو پھر اس قسم کی اسپیشل لائف تھریٹننگ ڈیزیزز کے لیے کس طرح سے ارینجمنٹ کیا گیا ہے؟ نہیں دیکھیں, وہ آپ کو اس پرسپیکٹو میں دیکھنا پڑے گا کہ وی آر 190 ملین پیپل. پاکستان ہیز 4/3 لارجسٹ پاپولیشن ان دا ورلڈ. اور پھر میں بھی کل گجرانوالہ جیل کا دورہ کیا اینڈ سارے جو لوگ ہیں وہاں کچھ 3100 کے قریب قیدی وہاں ہیں. میں نے ان سے سب سے پوچھا تو میں نے کہا کیسا ہے یہاں پہ, تو انہوں نے مجھے یہ کہا جی کہ ہم اپنے گھر سے یہاں بہتر طریقے سے رہ رہے ہیں, ہمیں جو سہولیات یہاں پہ ہیں ہمیں اپنے گھر سے زیادہ بہتر ہے. ہمیں ناشتہ بھی ملتا ہے, لنچ بھی ملتا ہے, ڈنر بھی ملتا ہے. اسی طرح آپ اسپتالوں میں بھی دیکھیں تو میکسیمم جتنی ہے اس میں پبلک کی بھی بڑی ضرورت ہے کہ پبلک پارٹیسپیٹ کرے. اب اگر لوگ اسپتال کے باہر ہی ساتھ بیٹھ کے دیوار کے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھانا